دعا برائے سلامتی حجت خدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائی فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولجم وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وحینا حتی تسکنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. امیر المومنین کی ذات پہ مل کے باوز بلند سلام. جناب صدیقہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کی خوشنودی کے لیے اس سے بہتر انداز میں صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی سمک السماء وندب عباده إلى الدعاء وجعلنا من المتمسكين بالكتاب والسنة والمتمسكين بمنهاج الأئمة الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ثم الصلاة والسلام على رسوله المبعوث لهداية الأمم وتعاليم مكارم الأخلاق والشيم. ثم الصلاة والسلام على مصابيح الظلم ومفاتيح الكرم. ثم اللعنة على أعدائهم ملعونين أجمعين. يا رسول الله. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صلوات بر محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، مل کے باوز بلند صلوات. حمد و ثنا صلی اللہ رب العزت کی جو لائق حمد و ثنا ہے، اور درود و سلام ان ذوات مقدسہ و مطہرہ پر جو لائق درود و سلام ہیں، اور نفرت و لعنت ایسے لوگوں پر جو لائق نفرت و لعنت ہیں. توجہ ہے حضور؟ کوئی مشکل نہیں ہے انشاءاللہ. میری نہیں، آپ تک تو انشاءاللہ آواز آ رہی ہے، تو جہاں جانا چاہیے تھی وہاں نہیں اب پہنچ پائے گی. جو مولا کو جہاں تک منظور ہوا پھر وہی ہوگا. ہماری تدبیریں ناقص ہوتی ہیں، اللہ کی تدبیر میں حسن بھی ہے اور کمال بھی ہے. اس اللہ اکبر یا رسول اللہ.
خوبصورت سامعین میرے سامنے تشریف فرما ہیں. میں پہلا جملہ عرض کرنے لگا ہوں. اللہ نے ہمیں نبی وہ دیا کہ جس کی اداؤں کو بھی اللہ نے اپنی مشیت میں بدل دیا. آپ سلامت رہیں. خوبصورت توجہات ہو گئیں آپ کی، لیکن جو ابھی تک اس سفر میں ہم سفر نہیں ہوئے تو ان کو ساتھ لینے کے لیے آدھا جملہ اور کہتا ہوں. اللہ نے ہمیں مصطفیٰ وہ دیا کہ جس کے قدموں کی آہٹ کو بھی اللہ نے قرآن کی آیتوں میں بدل دیا. آپ سلامت، آپ زندہ و سلامت رہے. رسالت اگر سمجھ میں آ جائے، اچھا جی آپ اپنی گفتگو ذرا بند کریں. رسالت اگر سمجھ میں آ جائے تو ولایت بھی سمجھ میں آ سکتی ہے، اور جس کی سمجھ میں رسالت نہ آئے وہ پھر ووٹ مانگ کے ولی بننے کی کوشش کرتا ہے. لیکن ذہن میں رکھیں، جو ووٹوں سے بنے وہ کچھ اور تو ہو سکتا ہے، ولی نہیں بن سکتا. میرے سامعین گرامی، ولایت وہ رتبہ ہے کہ اللہ نے اپنے آپ کو امام نہیں کہا، اس نے بھی ولی ضرور کہا. اللہ نے اپنے آپ کو نبی نہیں کہا، لیکن اپنے آپ کو نبی نہ کہہ کے ولی ضرور کہا ہے. تو میں تعارف کروا رہا ہوں رسالت کا. اللہ نے ہمیں نبی وہ دیا کہ جس نبی کے قدموں سے لگی ہوئی مٹی کی بھی اللہ نے قسمیں کھائی ہے. میرے سامعین گرامی، وہ نبی کہ جس کا ہاتھ حرکت میں آئے تو آیت قرآن بنے، جس کا چہرہ نیچے سے اوپر اٹھے تو آیت قرآن بنے، جس کے چہرے کا رخ پھر جائے تو قبلہ کی سمت بھی تبدیل ہو جائے. اس نبی سے اللہ خطاب کرتا ہے. جب اور ایک بات ذہن میں رکھنا، پورے دین کا محور اللہ نے جس چیز کو بنایا ہے وہ مصطفیٰ کی عقل ہے. عقل مصطفیٰ وہ محور ہے کہ اسی عقل کو ہی اللہ نے صحیح ثابت کرنے کے لیے، بلکہ اس کی سلامتی کی ضمانتیں اللہ نے قرآن میں قسمیں کھا کھا کے دی ہے. متعدد مواقع پر اللہ رب العزت نے پہلے قسمیں کھائیں، پھر نبی کی عقل کی سلامتی کی ضمانت دی. بھائی توجہ فرمانا میرے سامعین گرامی. اور ایک بات ذہن میں رکھنا، یہ وجہ کیا ہے کہ عقل مصطفیٰ کی سلامتی کی ضمانت اللہ دیتا ہے تو صرف سلامتی کہہ دیتا، عقل سالم کہہ دیتا تو کافی تھا. لیکن اس نے پہلے قسمیں کھائیں، پھر عقل رسول کی سلامتی کی ضمانت دی. بہت بڑا عنوان ہے، لیکن میں اب ظاہر ہے اس محدود سے وقت میں کوشش کروں گا انشاءاللہ گفتگو جتنی بھی ہو وہ نتیجہ خیز ہو. اب آواز جہاں تک چاہے گی وہ خدا چاہے گا، مولا چاہیں گے تو پہنچ جائے گی، نہیں تو آپ تک تو آ رہی ہے اور مولا کی بارگاہ میں جا رہی ہے. بھائی ہمارا عقیدہ ہے نا، امام حسین علیہ السلام کے حرم پہ لکھا ہوا ہے اشہد انک تسمع کلامی
व तरुद्दु सलामी, मैं गवाही देता हूँ मैं जहाँ कहीं भी हूँ वहाँ पे रहकर आपको सलाम करूँ, वो सलाम आप सुनते भी हैं, उसका जवाब भी पलटाते हैं। तशय्यो के मुसल्लमात की बात कर रहा हूँ मेरे सामीन गिरामी। वो अक्ल नबी, वो अक्ल रसूल, अगर इसकी सलामती की ज़मानत अल्लाह ने कसमें खा के दी है। और जहन में रखें, जब भी नबी की अक्ल पर हमला हुआ वो दो वजह में से किसी एक वजह से हुआ। उसके दो असबाब हैं। पहला सबब ये है कि नबी की अक्ल पर जब हमला हुआ या अल्लाह की तौहीद की वजह से हुआ या अली की विलायत की वजह से हुआ। आपकी खूबसूरत तवज्जोहात को सलाम है। मुझे पता नहीं है कितना सब पढ़ लूँ। अच्छा चलें देख लेते हैं कितना सा सुन सकते हैं आप। मेरे सामीन, अल्लाह ने पहले कसमें खाई और कसम खाकर फिर जवाब कसम दिया। यहाँ भी ये जो आयात मैंने सरनामा कलाम में तिलावत की, ये भी दर हकीकत अक्ल रसूल की सलामती की ज़मानत है। और अल्लाह ने, मैंने अर्ज की है, जब भी ज़मानत दी ना नबी की अक्ल की सलामती की, तो क्या वजह? उसके पीछे दो तरह के इतराज़ात कि चूँकि हमले इस कदर शिद्दत से होते थे, नबी की जान पर इतने हमले नहीं हुए जितने अक्ल मुस्तफ़ा पे किए गए। और अक्ल मुस्तफ़ा पे हमला करने वाला, ज़हन में रखना, नबी की जान पे हमला करने वाला मुस्लिम नहीं है, तो अक्ल पे हमला करने वाला मोमिन कैसे हो सकता? हाँ, और चलो तो फिर पानी जान देना, कोई मुश्किल नहीं है, हमें तो मुश्किल नहीं, इसलिए कि हमारे पास तो एक मीज़ान पांचवें मौला ने दी हुई है कि जो चाहे बन जाए, कहलवा ले मेरे दादा अली के अलावा। मेरे मौला ने बता रखा। चलें छोड़ें, आप उस तरफ ना मुझे लेकर जाएं। सामीन गिरामी, अल्लाह ने पहले कसमें खाई, यहाँ भी ऐसे ही हुआ। फरमाता वन नजमी इज़ा हवा, या रसूलल्लाह जब भी आए आप अली का तज़किरा, अली ना होते तो फिर क्या होता? मेरे नबी की हदीस है, लौला अलीजुन लवा काना नुक्ता तो फिल किताब, अली ना होते तो कुरान में नुक्ता ही ना होता। फिर फरमाया सुनो, इतनी बात नहीं है, और ये नुक्ता कोई सिर्फ नुक्ता ना समझें, दर हकीकत ये है कि ये नुक्ते सिमट जाए तो नुक्ता है, फैल जाए तो पूरा कुरान है। और फिर फरमाते लौला अलीजुन लमा काना ले फातिमा तकुफ, तुम कहते हो अली ना होते तो फिर क्या होता? फरमाया अब सुनो, अली ना होते तो फातिमा का कुफ भी कोई ना होता। आज़म व बंदूनहु। चलें आगे बढ़ते हैं। अक्ल रसूल पर जब भी आए, नऊज़ुबिल्लाह, अक्ल रसूल पर इतराज किया गया, या रसूल अल्लाह आपके बाद आपकी जगह पर कौन आ सकता है? फरमाया इसका फैसला मेरे हाथ में नहीं है, ये खुदा के हाथ में है। या रसूल अल्लाह कैसे पता चलेगा? फरमाया आज रात को एक सितारा उतरेगा, जिसके दरवाजे पे उतरेगा समझ लेना मेरे मिंबर पर वही आने वाला है। ले ठीक हो गया। समझ लेना इस जगह पर वही आने वाला है। मेरे साहब ने गिरामी,
اب لوگ لگے اپنے گھروں کو سجانے، ڈیکوریٹ کرنے. اس دور کی بات ہے 1450 سال پہلے کی، جب یہ کیا. لیکن اللہ نے اسی شب کو فجر سے پہلے ایک ستارے کو حکم دیا. وہ ستارہ جو جو نیچے آتا گیا، لوگوں کی دھڑکنیں تیز ہوتی گئی. توقع تھی کسی بڑے محل میں آئے گا جس کی ڈیکوریشن زیادہ کی گئی، جس کو زیادہ ڈیکوریٹ کیا گیا، وہاں پہ آئے گا. لیکن میرے سامعین، جب سارے محلات کو چھوڑ کر وہ اس دروازے پہ آیا جس دروازے پہ جبرائیل بھی آتا ہے. آپ سلامت رہیں. اچھا، روایت میں حدیث کے اندر جملے ہیں کہ صرف ستارہ آیا نہیں، اس ستارے سے کرنیں نکلی، شعائیں نکلی، نور کی روشنی نکلی. تھا در علی پہ، لیکن شعائیں نکل کر مدینہ کے ہر گھر کے اندر تک پہنچ رہی تھی. کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہاں آیا ہے. اتارا اس جگہ پر. اب صاحبین گرامی، آیت کا جو پس منظر ہے نا، وہ یہ ہے وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَى. اس ستارے کی قسم. اچھا، وَالنَّجْمِ نہیں کہا، اس پر الف لام لگائی، پہلے واو لگائی. یہ واو قسمیہ ہے، الف لام معرفہ کا ہے. یعنی مطلب کیا؟ اگر وَالنَّجْمِ کہتا تو کوئی عام ستارہ ہوتا، پر عام ستارہ کجا، در علی کجا. اللہ نے پہلے اس عام کو خاص بنایا، پھر واو قسمیہ لگائی. کہا عام ستارے کی قسم نہیں کھا رہا، اس خاص ستارے کی قسم. اذا ہوا، ہوا یہوی، عربی میں یہ مادہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے جب کوئی چیز بلندی سے نیچے آئے پر سیدھی نہ آئے، سر کے بل نیچے آئے. نہیں، لطف نہیں لیا آپ نے اس جملے کا، ساتھ دیں گے اس جملے پہ. سیدھی نہ آئے، سر کے بل بلندی سے نیچے آئے، اس کے لیے ہوا یہوی یہ مادہ استعمال ہوتا ہے ذمہ داری کے ساتھ. یہ میں جملہ عرض کر رہا ہوں، ہاتف غیبی سے آواز آئی وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَى. اس خاص ستارے کی قسم جو اس در پہ سیدھا نہیں، سر کے بل آیا ہے. قسم کھائی اس کی قسم. پھر آگے ما ضل صاحبکم وما غوا. ضل غوا یہ دو الفاظ، مادہ دونوں کا الگ. غوا یغوی اور ضل یضل مادہ الگ ہے. لیکن سامعین، اس کا مطلب کہ مادہ اگر مطلب ایک ہوتا تو خدا لا یعنی کلام نہیں کرتا. پہلے معاذ اللہ کہا، پھر وما غوا کہا. مطلب ایک نہیں تھا. مشیت الہی میں دلالت دونوں کی جدا ہے. ذلہ بھی بہکا ہوا ہے، غوا بھی بہکا ہوا. لیکن سامعین فرق ہے. ذل یذل ظلال، قرآن پاک میں ہے نا، فی ظلال مبین، کھلی گمراہی. یہ کیا مطلب ہے؟ یہ جو ظلال ہے نا، اس بندے پر فٹ آتا ہے جو فکری طور پہ بہک جائے، جو نظریاتی اعتبار سے بالکل فاسد ہو جائے. اس کے لیے ذل یذل یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. یعنی جو فکری طور پہ جس کی عقل میں خرابی آئے، اس کے لیے ذل یذل. اور جس کے عمل میں خرابی آئے، اس کے لیے غوا یغوی. اللہ نے کمال کر دیا. ذلہ سے پہلے بھی ما لگائی جو کہ ماء نافیہ ہے. غوا سے پہلے بھی وما غوا ایک ماء نافیہ لگائی.
یعنی ادھر پہلے قسم کھائی، اب بات پہنچ جائے گی، مجھے امید نہیں یقین ہے کہ یہ جملہ ذہنوں میں اترے گا، ہواؤں میں نہیں جائے گا۔ اب دنیا جو نبی کی عقل پہ اعتراض کرتی ہے نا، اللہ قسم کا کہتا ہے اس طرح علی پہ سر کے بل جھکے ہوئے ستارے کی قسم کھا کے میں اللہ ضمانت دیتا ہوں، میرے نبی کی نہ عقل میں کبھی خرابی آئی، نہ عمل میں کبھی خرابی۔ رسالت اگر سمجھ میں آ جائے تو میں نے کہا پھر امامت و ولایت کی طرف جانا، ورنہ پھسل جائیں گے، یا ابو جہل بنیں گے یا ابو لہب بنیں گے۔ میرے سامنے گرامی، اللہ نے یہی عقل رسول کی سلامتی کی اور جگہ پہ دی۔ آواز قدرت آتی ہے، سورہ نون والقلم جانتے ہیں کہ ابھی پڑھی ہے؟ اچھا نہیں تو جا کے پڑھنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ قلم کی قسم، ان کے لکھنے کی قسم، یہ کوئی ایسا ہی ہے؟ خدا نے یہ قرآن صرف گزشتہ واقعات کا علم لے کے نہیں آیا، جو بھی خشک و تر ہے وہ ہوا یا قیامت تک ہونے والا ہے، اس کا علم اللہ نے قرآن میں رکھا۔ رطب و یابس کا مصداق قرآن، اس کے لیے وہ خدا جو قرآن کی تکمیل تنزیل مکمل ہو گئی، لیکن اس پہلے مکمل ہو جانے والے قرآن کے اندر اللہ نے نہ صرف قیامت کا تذکرہ کیا، قیامت کے بعد کے بھی حالات بیان کیے۔ کوئی ایک ایسا واقعہ، ہاں میری عقل اگر اس کو سمجھ نہ پائے تو میرے اندر قصور ہے، قرآن میں نہیں ہے۔ میرے سامنے گرامی، یہ کون سا واقعہ اللہ نے یہاں بیان کیا؟ اگر نہیں تو بیان تو میں نے کیا ہوا ہے، بارے سنیں پھر اس کو۔ آپ کو یاد ہوگا المیہ کرتاس، 4 5 6 بندے تو سمجھ گئے کہ المیہ کرتاس کیا ہے۔ المیہ کرتاس وہ المیہ ہے جس میں میرے آقا نے اپنی وفات سے کچھ دیر پہلے بستر پہ لیٹے لیٹے کاغذ بھی مانگا تھا، قلم بھی مانگا تھا، لکھنا چاہتے تھے، جواب ملا۔ صرف اتنا نہیں، انہیں تو ہذیان ہے، یہ ہذیان جنون کی ایک قسم ہے۔ اب میں اس کی وضاحت نہیں دوں گا آپ کو، نہ میں پیچھے آنا چاہتا ہوں، تھوڑا سا اصل موضوع سے پیچھے نہ دور نہ چلے جائے۔ جنون کی ایک قسم ہے، جواب ملا انہیں تو ہذیان جنون ہے۔ وہ خدا ہے جس نے بھیجا، اسے پتا ہے اس نبی کی موجودگی میں کون سا حملہ ہونے والا ہے، ان کے جانے کے بعد کون کون سے ملاعین حملہ کریں گے۔ اللہ نے پہلے سے ہی دفاع عقل رسالت پہلے سے کر دیا، پہلے سے ہی حصار لگا دیا۔ آواز قدرت، میرا حبیب قسم ہے تیرے قلم کی، قسم ہے تیرے لکھنے کی۔ حبیب میں 2 قسمیں کھا کے کہتا ہوں، تو اپنے رب کی نعمت سے مجنون نہیں ہے۔ فَسَتُبْصِرُ وَهُمْ يُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ عَنْ قَرِيبٍ۔ یہ بھی دیکھیں گے، آپ بھی دیکھیں گے، تم میں سے پاگل کون ہے؟ کون بندہ ان قریب؟ تو عقل رسول کی سلامتی کی ضمانت اللہ نے قرآن میں دی ہے اور جگہ جگہ پر دی۔ سورہ سبا کے اندر قُلْ إِنِّي أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنًى وَفُرَادًى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُم مِّن جِنَّةٍ۔ میرا حبیب انہیں کہہ دو، ہم ایک ہی نصیحت کرتے ہیں، تم 2 ہو کر
یا ایک ایک ہو کر اللہ کی راہ میں اٹھو اور جہاد کرو، لیکن اٹھنے سے پہلے فکر ضرور کرنا میرا نبی مجنون نہیں ہے۔ کیا بات ہے، اللہ اکبر، میرا نبی مجنون نہیں۔ ہم ایک ہی واز کرتے ہیں۔ کبھی زندگی میں دیکھا ہوگا کوئی بزرگ دنیا سے جاتا ہے نا، یہ بلا تشبیہ میں مثال صرف سمجھنے کے لیے کہ وہ نصیحت کرتا ہے تو زندگی کی ہر چھوٹی چھوٹی چیز کا تذکرہ نہیں، جو اس کی زندگی کا نچوڑ ہے اسے بیان کرے گا۔ اللہ نے بھی اپنے دین کا نچوڑ پیش کیا، 700 سے زائد مرتبہ نماز کا تذکرہ آیا، لیکن خدا نے حج، نماز، زکوٰۃ 12 تذکرہ اپنی جگہ پہ مسلم، لیکن جب نچوڑ کی بات آئی تو پھر اللہ نے کسی اور چیز کا تذکرہ نہیں، عقل مصطفیٰ کا کیا۔ ہم ایک ہی واز کرتے کہ میرا نبی مجنون نہیں۔ مطلب کیا ہے؟ اگر عقل رسول سالم ہے تو نماز اپنی جگہ پہ برقرار، ملائکہ اپنی جگہ پہ برقرار، انبیاء ما سبق کی نبوت سالم و کامل محفوظ، توحید اپنی جگہ پہ محفوظ۔ اگر عقل رسول مشکوک ہو جائے تو نہ جنت سالم رہتی ہے، نہ توحید کا نظریہ سالم رہتا ہے، ہر چیز مشکوک ہو جائے گی۔ اس لئے خدا نے عقل رسول کی سلامتی کی ضمانت پہلے دی، اور پھر اگلی آیات میں تو اس نے کمال کر دیا۔ آواز قدرت آتی ہے، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ سنو، میرا نبی تو اس وقت تک نطق بھی نہیں کرتا جب تک میری وحی نہ آ جائے۔ اچھا، اب یہاں بڑا کہ جب وحی آئی تو رسول اللہ بس بے ہوش ہو گئے، پھر آپریشن ہوا، اوپن ہارٹ سرجری ہوئی، تو پھر نبی بھی بن گئے آپریشن کروا کے۔ ہاں، اگر یہ عشق ہے تو توہین کدھر نہ ہے؟ وہ کیا ہوتی؟ 40 سال کے بعد جبرائیل نے پکڑ کے دبایا اور پھر سینے کی ہڈیاں کاٹ کے قلب کو باہر نکالا، اسے 10 مرتبہ آب زمزم سے دھویا، پھر اس کو نچوڑا، اس سے خون نکالا، اور نعوذ باللہ کا ھذا حظ شیطان من کا، یہ جو شیطان کا حصہ تیرے دل میں تھا آج ہم نے نکال دیا۔ ملا عقل سے کام لے، جس کے دل میں شیطان آ جائے وہ ملا ہوتا ہے، محمد نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، آگے بڑھتے گئے اسی صورت میں اللہ نے عقل رسول کا معیار بتا کر آگے چل کے معراج کا تذکرہ کیا۔ الفاظ قدرت، ہم نے آپ کو اپنی قدرت کے تحت معراج پہ بلایا تاکہ ہم آپ کو اپنی آیتیں دکھائیں، ہم آپ کو اپنی آیتیں دکھائیں۔ توجہ فرمائے میرے سامعین، اور خدا پھر فرماتا ہے ما کذب الفؤاد ما رآ، میرے نبی کے دل نے اس کو نہیں جھٹلایا جسے آنکھوں نے دیکھا تھا۔ یعنی مطلب کیا ہے؟ وہاں منزل وہ ہے کہ جبرائیل بہت نیچے ہے، مصطفیٰ بہت اوپر ہے نا، بلکہ میں اس سے اگلا جملہ کہوں، مصطفیٰ تو مصطفیٰ ہے، جبرائیل تو مصطفیٰ کی نالین کے برابر نہیں ہے۔
اسی شب معراج جہاں نبی کی نالین گئی، اس سے بہت نیچے جبرائیل رہ گیا اور سوچنے لگا میں اتنا کچھ ہو کر جہاں تک میں نہیں جا سکا، اس سے آگے تو نبی کی نالین، ملا عقل سے کام لے، جس کی نالین ملائکہ سے افضل ہو جائے وہ ملا جیسا خود کیسے ہو سکتا؟ اب ایک حدیث سنیں، میں ظاہر ہے میرے گھڑی پہ بھی ٹائم ہے تو میں نظر ہے میں کوشش کرتا ہوں اس کو، ایک حدیث سنیں معراج پہ۔ اب یوں نہیں ہے کہ ادھر اللہ بیٹھے ہیں تو ادھر میرے نبی نہیں، جو کسی میرے علی مولا فرماتے ہیں سبحان اللہ، شیعہ کو سر فخر سے بلند کر کے چلنا چاہیے، تیرے پاس نظریہ توحید وہ ہے جو میرے مصطفیٰ عرش سے لے کے فرش پہ آئے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے میرے سامعین، میرے آقا کی بھی حدیث، میرے علی کی بھی حدیث، میرے مولا حسن کی بھی حدیث، میرے مولا حسین کی بھی حدیث، سید سجاد کی حدیث، 6-7 معصومین کی ضمانت دے کر یہ میں جملہ کہنے لگا ہوں کہ فرمایا ایسا نہیں کہ اللہ اس پردے کے اندر ادھر اور مصطفیٰ ادھر، فرمایا یہ ایک جہت بنتی ہے، فرمایا جو جہت میں آ جائے وہ محدود ہوتا ہے، جو محدود ہو جائے وہ معدود ہوتا ہے، جو معدود ہو جائے وہ اللہ نہیں رہتا، وہ مخلوق ہوتا۔ جہت جس من اشار الیہ فقد حدہ ومن حدہ فقد عدہ ومن عدہ فقد جاہلہ ومن جاہلہ فقد اشرکہ۔ جس نے خدا کے لیے اشارہ کیا وہ ادھر ہے، ادھر نہیں، اشارہ اس نے خدا کی حد بندی بیان کی، جس نے حد بندی بیان کی اس نے خدا کو خدا نہ مانا، مخلوق مانا۔ ظاہر ہے میرا موضوع اب توحید نہیں ہے، ایک جملہ بھی آپ ایک آگے کہا تو پھر اس پچھلی گفتگو سے ہٹ جاؤں گا، میں ایسے ایک حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میرے سامعین یہ بتائیں، کوہ طور پر موسیٰ سے ہم کلام ہوتا تھا، خدا کلیم اللہ ہے سرکار موسیٰ، ایک درخت سے آواز آتی تھی، کیا درخت پہ اللہ بیٹھا تھا؟ ہاں کون تھا؟ بہت اچھے، آپ سلامت، آپ کی خوبصورت جملے کی وجہ سے آپ کو سلام، یہ خوبصورت فکر ہے، یہ توحید ہے، یہ نظریہ ہے آل محمد کا۔ یہ خدا کی قدرت سے اس درخت کے اندر آواز ایجاد ہوتی تھی، ایسا نہیں کہ کسی ٹہنی پہ نعوذ باللہ خدا کے بیٹھا ہوا تھا اور پھر کلام کرتا تھا، نہ، اللہ کی کلام بھی میری کلام سے مختلف، مخلوق کی کلام کچھ مراحل سے گزر کے پھر تحقق پذیر ہوتی ہے، اللہ کی کلام کے لیے مراحل کا مسئلہ ہی کوئی نہیں، وہ ادھر ارادہ کرتا ہے ادھر کلام ایجاد ہو جاتی ہے۔ کیا بات ہے، آپ زندہ و سلامت رہیں، آپ جیسے خوبصورت سامعین اور کہاں سے ملیں گے، لیکن حدیث میں پڑھنا چاہتا ہوں میرے سامعین گرامی، خدا نے کلام کی اس درخت میں آواز ایجاد کی، ایجاد اس سے آواز پیدا ہوتی تھی، اور یہ آواز چونکہ کلام اس کی ایجاد کرتا ہے تو اس کی کلام ہے۔ اسی طرح معراج کی شب بھی ایسا نہیں کہ پردے کے ادھر خدا ہے، نہیں، خدا آواز کو ایجاد کرتا ہے، ہاں یہ ضرور ہے کس لہجے میں ایجاد کر رہا۔ آپ زندہ و سلامت رہے، آپ زندہ و سلامت رہے۔ کس آپ سلامت رہے، آپ زندہ و سلامت رہے، سبحان اللہ، سبحان۔ وہ لہجہ خدا جانتا ہے میرے مصطفیٰ کے قلب کی دھڑکن کون سی ذات ہے، میرا مصطفیٰ کس لہجے کو پسند کرتا ہے،
اسی سے کرتا ہے نا جس سے کئی کئی گھنٹے میرے نبی سرگوشی کر رہے ہوتے ہیں. صحابہ دیکھیں کلام اللہ کی تھی، لہجہ میرے علی کا تھا. اب ذہن میں رکھنا، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ مذہب اہل بیت کی ترجمانی کر کے حدیث کا ترجمہ مفہوم پیش کروں گا. ایک لفظ بھی اپنی طرف سے نہیں ہوگا. بلیات ارضی و سماوی سے محفوظ فرما. پروردگار انہیں صحت و سلامتی کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرما. تمام مومنین کی عزت ناموس کی حفاظت فرما. حسینیت کا بول بالا فرما. عزاداری مظلوم کربلا کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا. پروردگار تجھے واسطہ ہے جناب سیدہ کے زخمی پہلو کا. پروردگار مقامات مقدسہ شام کے اندر مسجد اقصیٰ اس سب کی حفاظت فرما. تمام دجالی اور شیطانی قوتوں کو نیست و نابود فرما. حزب اللہ لبنان، انصار اللہ یمن، حشد الشعبی عراق، ملت ایران کی ہر خطرے سے حفاظت فرما. ان کی پروردگار عالم جو مومنین مومنات بیمار ہیں، اور بالخصوص علی عبداللہ صاحب جو جس مومن کے لیے کہہ رہے ہیں، پروردگار بیمار کربلا کا واسطہ انہیں صحت کلی عطا فرما. پروردگار جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد فرما. جو بے گھر ہیں انہیں اپنے گھر عطا فرما. جو بے روزگار ہیں انہیں عزت والے روزگار عطا فرما. ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما. اس دعا پہ آمین سب کہیں گے. باراللہ سب دعاؤں سے بڑی دعا، پہلی اور آخری دعا جناب زہرہ کے زخمی پہلو کا واسطہ، عالیہ سلام اللہ علیہ کی پاک رضا کا واسطہ، میرے مولا امام حسین علیہ السلام کے مقدس خون کا واسطہ، سرکار ولی العصر کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں سرکار ولی العصر کی سپاہ و اعوان میں شامل فرما. ہمارے امام کے قلب اطہر کو ہم پہ راضی اور خوشنود فرما. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرما.